معرکہ حق کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عامر صاحب اوپر گفتگو ہو رہی تھی فیکٹرز پر. ابھی بات کی جائے تو وہ 72 گھنٹے جو 6-7 مئی کی رات سے 9-10 مئی کی رات تک کے درمیان رہے, دنیا کی نظر میں پاکستان کا امیج بدل گیا, اس خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا. جیسے بھارت کو ہم نے رسپونڈ کیا, لیکن ایک اہم فیکٹر سفارت کاری بھی رہا جو 24-25 اپریل سے لے کے 10 مئی تک پاکستان نے کی. دنیا کو جس طرح باور کرایا کہ ہم امن چاہتے ہیں, اس کو جہاں مرضی انکوائر کروا لیا جائے, جس طریقے سے بھارت چاہے کروا لیا جائے. آپ کے خیال میں سفارتی جو طاقت پاکستان نے استعمال کی, جس صلاحیت کا اظہار کیا, وہ کتنا بڑا فیکٹر رہا اس پورے معاملے میں؟ عائشہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ بھارتی جارحیت کا پاکستان نے کیسے جواب دیا جو کہ پوری دنیا نے دیکھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفارتی اعتبار سے بھی جس طرح سے پاکستان نے ہینڈل کیا اور جس طرح سے انہوں نے بات کو آگے بڑھائی, پرامن طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی, اس کا بھی بہت ہی ایک اہم کردار تھا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اور دیکھیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, پنجابی کا ایک ہے نا کہ ڈاڈے دا ستیویں سو, کہ ایک دفعہ آپ اپنی طاقت دکھا دیں, اس کا اظہار, اس کا مظاہرہ کر دیں, تو پھر باقی کی ساری چیزیں, یہ دنیا کے اصول ہے, یہ دنیا ہے ہی ایسی ہے جی, کہ پھر باقی کی ساری چیزیں بھی نسبتاً آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور میری نظر میں عائشہ جو ایک بہت یہ معرکہ حق کا ایک اہم جو ایلیمنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے 1998 میں ہی اپنا نیوکلیئر ڈیٹررنس تو اناؤنس کر دیا تھا, یعنی کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ آپ میس اراؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے, دس از واٹ وی ہیو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نیوکلیئر ڈیٹررنس جو ہے نا وہ ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. وہ دنیا میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے, خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ بھی استعمال ہو, یہ سارا وہ ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہے. ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ اس سے ایک قدم پہلے تک کیا ہے پاکستان کی دفاعی قابلیت کو, اگر اس کے نیوکلیئر ڈیٹررنس کو ایز اے ویپن آف لاسٹ ریزورٹ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے, تو اس سے پہلے, اس سے پیچھے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کیا ہے. ٹکڑوں میں ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا رہا نا, یہ ویریس قسم کی میزائل ٹیسٹنگ جو پاکستان نے کی, ابدالی, غزنوی, شاہین, بابر, رعد, نصر, ابابیل, ہر میزائل سسٹم کی ایک اپنی خصوصیت تھی, اس کا ایک اپنا رول تھا, وار ٹائم رول جس کے لیے بنایا گیا. اور سارا یہ ہم چھوٹا موٹا بٹس اینڈ پیسز کے اندر تو ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے, لیکن ایز اے پیکج ڈیل اس کا اکٹھا آنا اور جس طرح سے اس کا استعمال ہونا, یہ معرکہ حق میں ہمیں وہ پیکج ڈیل نظر آئی ہے کہ دیکھیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی ویپن آف لاسٹ ریزورٹس کی اور الٹیمیٹ ڈیٹررنس کی. ہمارے میں اب اتنی قابلیت, ہماری ڈیفینسو قابلیت اب اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اس سے بہت پہلے ہی ہم اپنے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی قدم جو ہے اس کا بڑی ایفیکٹولی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور یہ جو کانفیڈنس آیا ہے نا یہ پاکستان کے اندر, اس زمانے میں آپ یاد کریں, پلیز ریکال کہ جب پریس کانفرنس ہوتی تھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے, ہمارے ایئر مارشل کی طرف سے جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی, ڈی ایس آئی ایس پی کی طرف سے, وہ جو کانفیڈنس ریفلیکٹ کرتا تھا ان کے اندر, آپ نے دیکھا تھا کہ انڈین سائڈ کے اوپر, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر ان دا پروگرام, لیکن انڈین سائڈ کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کس طرح کا ہسٹیریا آپ کو نظر آ رہا تھا. اس کے مقابلے میں اتنے ایک کام, کول اور کیلکولیٹڈ طریقے سے پاکستان کی قیادت کی طرف سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو وہ سنتے ہی یقین ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ جو کانفیڈنس ہے نا جی, آج بھی آپ کو جو پاکستان کا ایک رول نظر آ رہا ہے, آئی تھنک کہ وہی کانفیڈنس ایک بہت بڑی وجہ بنا ہے. میں ایک سیکنڈ کے لیے عامر صاحب تھوڑا سا سوال کو اور بڑھا لیں. آپ جس کلیئرٹی, کام, کول یا لیڈرشپ کی بات کریں, یقینی طور پر ٹرمپ تو روزانہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے بہترین ان کو ڈو لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی جو ان کے مسائل حل کر دے. کیا یہ موجودہ نظام ہی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا تھا جو اس وقت ہمارے پاس عسکری اور سیاسی قیادت موجود ہے, یا یہ کسی بھی صورت میں ہم ایسا ہی بیہیو کر رہے ہوتے, یہ لیڈرشپ نہ بھی ہوتی؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن عائشہ, لیکن دا تھنگ از کہ اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. اس کے پیچھے آپ کو آج جو نظر آتا ہے نا جی, اس کے پیچھے سالہ سال کی انتھک محنت ہوتی ہے, سالہ سال کی ایک سوچ ہوتی ہے. اور دیکھیں پاکستان پولیٹیکلی ایک ڈیوائیڈڈ سا ملک ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہیں جس میں پاکستان کا دفاع میرا خیال ہے سب سے زیادہ ایک انڈسپیوٹڈ چیز ہے. کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہیں جہاں پر وہ پاکستان کے جو اندرونی اختلاف ہیں وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے بیچ میں آپس میں ہوں یا وہ سیاسی اور عسکری قیادت کے بیچ میں ہوں, وہ بھی بے معنی بالکل جو ہے وہ ہو کے رہ جاتے ہیں. سو وہ جو سالہ سال سے ہمارا ایک کنسنسس, پاکستان کا ایک کنسنسس تھا کہ دیکھیں اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی, آپ جس خطے میں موجود ہیں, جس طرح کے خطرات کا آپ کو سامنا ہے دونوں اطراف کے بارڈرز کی طرف,
تو جتنی آپ اچھی طرح سے اپنی دفاعی کیپیبلٹی اپنے آپ کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میرا نہیں خیال کہ اس دوران آپ دیکھیں نا 1998 سے لے کے اب تک دیکھیں کئی حکومتیں 4 حکومتیں آئی ہیں, بیچ میں ایک ملٹری گورنمنٹ آئی ہے, 3-4 سویلین گورنمنٹس آئی ہیں, کافی سیاسی انتشار بھی رہا ہے, لیکن اس چیز کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اسٹیڈلی پاکستان اپنی کیپیبلٹی جو ہے وہ بلڈ کرتا رہا ہے, بوتھ ان ٹرمز آف ویپنس ٹیکنالوجی اور پھر اس ٹیکنالوجی کا انڈیجنس یوز. ٹیکنالوجی ان اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہوتی ہے نا عائشہ, آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, اور یہی ہمیں چیز نظر آئی. ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن جس طرح سے پاکستان نے اس کو استعمال کیا اور اس میں پھر ساری دنیا نے مانا کہ اٹ لیفٹ انڈیا اسٹنڈ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شہزاد چودھری صاحب, کیا خطے کے اندر جو طاقت کا توازن بدلا یہ صرف یہ مئی کے 4 دن, کیا انہوں نے سب کچھ الٹا کر رکھ دیا اس خطے میں طاقت کے توازن کے لیے؟ کیا پاکستان اس طرح ابھر کر آیا جس طرح پاکستان کو پرسیو ہی نہیں کیا جا رہا تھا, نہ سوچا سمجھا جا رہا تھا؟ تو کیا اس کے پیچھے کیا صرف یہ 4 دن, یہ ایک مارکا؟ اچھا, مجھے 2 چیزیں چھوٹی, کیونکہ میں بہت مزہ لینا چاہتا ہوں وہ باتیں کرتے ہوئے. اچھا, پہلے تو چھوٹے دوستوں کی, میرے دوستوں کی جو بات انہوں نے کی وہ بہت, دیکھیے جب آپ پاکستان کی سفارتی جو ہے اس کو قابلیت کو, یا پاکستان کی انفارمیشن جو ہم میڈیا کا ہے اس کو اگر آپ پروڈکٹ پازیٹیو دیں گے نا تو اس میں کانفیڈنس ہوگا اس کو سیل کرنے کا. تو وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ پروڈکٹ لے کے گئے دنیا کے آگے, جب پاکستان نے مارکا حق کے اندر 4 دن میں جو شو کیا اور وہ جو لے کے گئے, مطلب کلین اینڈ کلیئر میسج, وہ نہیں, اور کانفیڈنس لے کے گئے کہ واہ یہ چیز ہے جو میں دنیا کو دکھا سکتا ہوں. تو سفارت نے وہ دکھایا اور ہماری تمام میڈیا نے اس کے اوپر اپنے آپ کو ماشاءاللہ اپنے آپ کانفیڈنس کریٹ کرتے ہوئے, تو وہ پیغام جو گیا وہ اس وجہ سے زیادہ تھا. دوسری بات جو میں مزے لینا چاہتا ہوں, پہلی مرتبہ شاید دوسری مرتبہ, میں ایک اور دفعہ ہو چکا پہلے, کہ 3 دن کے لیے ایک بہت بڑی ایئر فورس گراؤنڈڈ کر دی گئی. وہ مجبور ہو گئی کہ اپنی ایئر فورس کو بٹھا دے, جہاز پیچھے لے جائے, 300 میل پیچھے لے گئے پاکستانی جہازوں سے دور رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ نشانہ نہ. اتنا خوف تھا ایئر فورس کا, اتنا خوف تھا جی. اور پھر 9ویں کو جب انہوں نے اٹیک کیا تو میزائلوں کے ساتھ اٹیک کیا, جہازوں کے ساتھ اٹیک نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی مزیدار کامیابی. دوسری بات, آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے رفیل ہم سے پہلے لیے, ہمارا J-10C بعد میں آیا. چین سے ہم نے جو جہاز لیا نا جس کا میزائل لگا ہوا تھا, ان کو زیادہ وقت ملا رفیل کو انڈکٹ کرنے کا, اس پہ ٹریننگ کرنے کا, اس کو تیاری کرنے کا. پاکستانی پائلٹس کو کم وقت ملا, لیکن پاکستانی پائلٹس نے اس کم وقت میں وہ مہارت دکھائی جو یہ زیادہ وقت میں نہ دکھا سکے. اور یہ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں, یہ وہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہے, اور وہ سلوٹ ٹو دی پاکستانی پائلٹس اینڈ دیٹ پروفیشنلزم جس کی بنیاد پہ پاکستان ایئر فورس اپنے آپ کو ایک فخریہ محسوس کرتی. تیسرا آپ کا کہ 4 دن میں کیا ہوا, 4 دن میں وہ ہوا جس کا سفر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. ان 4 دنوں کے بعد سے پاکستان کا جو امیج تھا, آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل انوائٹیڈ انٹو دی وائٹ ہاؤس. کبھی آج تک کسی جگہ ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف, آرمی کمانڈر کو ڈائریکٹلی انوائٹ کیا گیا, اور پاکستان کی لیڈرشپ کو انوائٹ کیا گیا؟ کس طریقے سے یاد نہیں کیا گیا. وہی پاکستان جو کہ اب تک کھو چکا تھا دنیا کے اندر, اس کی پہچان امریکہ کے اندر یا باقی دنیا کے اندر جہاں گئے, جس میٹنگ میں گئے, جس کانفرنس میں گئے, ان کی پہچان کی گئی. بڑھ کے آپ کے پرائم منسٹر نے کہا مجھے لوگ ملتے نہیں تھے, اب بڑھ کے گلے لگاتے ہیں مجھے. ان تمام عرصے سے پہلے جہاں پر کہ پاکستان نے اپنی سفارتی کامیابیاں حاصل کی. تو دیکھیے پاکستان میں وہ تبدیلی آئی, پاکستانی قوم میں وہ تبدیلی آئی. آپ کل پر ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام کے اندر کہ کیا اب جس قسم کی سیاسی چپکلش تھی اس کی گنجائش رہ گئی ہے؟ میں آپ کو اس الفاظ میں بول رہا ہوں, نہیں, ختم ہو گئی. پاکستانی قوم, پاکستانی لیڈرشپ, پاکستان کا رول, پاکستان بحیثیت ایک اینٹی مکمل طور پر یکسو اور یکجا ہو کر ایک رستے پہ چلی ہوئی ہے. اس کو کھونا نہیں چاہیے اس چیز کو. تو جو آپ نے کہا کہ کیا تبدیلی آئی, یہ تبدیلی آئی. رضا رومی صاحب, یہ ایک محدود تنازع تھا, مگر عالمی سفارتکاری جیسی پاکستان نے کی اس دوران بھی, اور اس کے بعد تو پھر ایک سمجھے نام بن گیا. ابھی بھی ہم ایک سفارتکاری کر رہے ہیں, 1 سال سے کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. آپ کے خیال میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ فورن سائڈ پر دیکھا جائے, سفارتکاری کی سائڈ پہ دیکھا جائے, یہ تبدیل ہوا ہے یا ہم اتنے اکوپڈ تھے پہلے بھی؟ دیکھیے بالکل قوت تو تھے ہم, مگر ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ جو پچھلے 20 سال سے وار آن ٹیرر ہوئی ہمارے ہی خطے میں, اور اس میں ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی ہماری انوالومنٹ بھی رہی, ڈائریکٹ بھی رہی, انوالومنٹ بھی رہی, اور اس نے پاکستان کا ایک مخصوص طریقے کا امیج جو تھا وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مغربی میڈیا کا بہت بڑا رول تھا.
जो भी पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज या उनके नकाइस होंगे वो अपनी जगह है, लेकिन एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को एक ऐसी मुमलिकत, ऐसी रियासत के तौर पे पेंट किया गया जो रिलायबल नहीं है। और फिर जब वो जहां भी इख्तलाफ आता था मगरबी कुव्वतों के साथ अब और नेटो और अमेरिका के साथ, तो फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी फॉल्ट लाइंस हैं, जो अंदरूनी फ्लॉज हैं, उनको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दुनिया के सामने पेश किया जाता है। अगर आप उस जमाने की बुक्स देखें तो मैं आपको कुछ नाम गिनवा सकता हूँ और नाजरीन को भी शायद याद होंगे। पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ केओस, पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉल, डिसेंट में जा रहा है, गिर रहा है, खत्म हो गया है, टूट रहा है। कोई 15-20 किताबें मतवातिर छपी हैं एक दिहाई में, और आर्टिकल्स को तो भूल ही जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स और कि जी वो आग लग गई है पाकिस्तान में, ये हो गया वो हो गया। ये अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद एक नया, जिसे कहना चाहिए बाब स्टार्ट हुआ है कि जहां पे हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी और हमारी अपनी जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ्स हैं उनको एक नई वो स्पेस मिली है, और उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान ने कि किस तरीके से हम बिल्कुल एक जिम्मेदार मिडिल पावर हैं, जो कि ना सिर्फ फौजी कुवत रखते हैं बल्कि सिफारती लेवल के ऊपर भी हमारा वेट है, और हमारे एलाइज हैं, और जो हमारा पड़ोसी जिसने ये उस दिन हमला किया पिछले मई को, उसकी तमाम तर आइसोलेशन की जो एफर्ट्स हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, वो आइसोलेट हो ही नहीं सकता। ये इस तरह की सोच भी जो है वो इंतहाई नाकिस। बिल्कुल ठीक है नज़र उम्मीद साहब, ये सोच आई भी क्यों है, ये अगले घंटे में हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे। ज़ैगम साहब, क्या मार्का हक ने साबित कर दिया कि जदीद जंगें सिर्फ मैदानों में या असलहे से नहीं बल्कि बयानियों और जहन साजी से भी लड़ी जानी है? देखिए, बयानिया और जहन साजी बहुत अहम होता है, लेकिन मैं वही बात दोहराऊंगा जो चौधरी साहब ने कही थी कि बयानिया किसी बुनियाद पर होता है, जहन साजी किसी बुनियाद पर होती है। आप ये जहन में रखिए कि हमारे आसमान पर 4 आँखें थी जो हर चीज़ को 1 मीटर के फासले तक से देख रही थी, क्लैरिटी के साथ देख रही थी। सैटेलाइट का पूरा सिस्टम अमेरिका का मौजूद है, यूरोप का मौजूद है, रूस का मौजूद है, चीन का मौजूद है। किसी के पास इस बात की गुंजाइश ही नहीं थी कि वो झूठ बोले, कुछ भी कहता रहे भारत कि मेरे जहाज़ 1 गिरे हैं, 2 गिरे हैं, नहीं गिरे। दुनिया ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान कितने ही बड़े दावे करता, उसकी आज की दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। इस जंग को दुनिया की हर बड़ी ताकत ने लाइव देखा है, ये लाइव प्ले हो रहा था। ये जो दंगल है इसे सामने बैठ के दुनिया देख रही थी, और जब देख रही थी तो तासुर बदल रहा था। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फील्ड कमांडर्स ने शिरकत की। नेवल चीफ का रिवायती गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ मुस्तकिल जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर। आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फील्ड कमांडर्स ने शिरकत की।